السلام علیکم دوستو۔ میری بڑی بہن کی شادی میرے تایا زاد کے ساتھ ہوئی تھی، مگر میری بہن اپنی پہلی ڈیلیوری کے وقت تھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میری بہن نے مرنے سے پہلے اپنی نومولود بچی جو صرف چند گھنٹوں کی تھی مجھے سونپ دی اور خواہش ظاہر کی کہ میں اس کی بہترین پرورش کروں۔ میرے بھائیوں نے بھی میری بہن سے اس کی بیٹی پالنے کا رسمی ذمہ لینا چاہا، لیکن میری بہن نے انکار کرتے ہوئے اپنی بیٹی مجھے سونپ دی اور خود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے پاس چلی گئی۔ میں نے 2 سال تک جیسے تیسے اپنی بھانجی کو سنبھالا، مگر میری بھانجی 2 سال کی عمر تک چلنا پھرنا یا بولنا تو دور، اپنے سہارے پر بیٹھنے کے قابل بھی نہ ہوئی۔ وہ صرف پیٹ کے بل گھسٹ سکتی تھی۔ ہم نے ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر کہنے لگی کہ خوراک کی شدید کمی کے باعث یہ بچی کمزور ہو چکی ہے، شاید ہی کبھی اپنے قدموں پر کھڑی ہو سکے۔ ڈاکٹر کی بات سننے کے بعد میں اور بھی اکتا گئی۔ باقی فیملی نے پہلے ہی معصوم بچی کا خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن ہماری ملازمہ نے گھر میں لگا آگ والا تندور دہکا رکھا تھا۔ میں نے آنکھ بچا کر بچی کو تندور کے قریب بٹھا دیا۔ بچی نادان تھی، اس لیے گھسٹتے ہوئے تندور میں جا گری اور بہت ہی دردناک آواز نکالنے لگی، مگر اس سے پہلے کہ کوئی اس معصوم تک پہنچتا وہ جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ یوں میں نے اپنی سگی بھانجی کی جان لے کر قاتلہ ہونے کے ساتھ ساتھ امانت میں بددیانتی بھی کر لی۔ خیر کچھ وقت بعد میری شادی ہو گئی اور میری شادی کے بعد میرے دونوں بھائیوں کی بھی شادی ہو گئی۔ میرے بھائیوں کی شادی کے بعد میرے والدین ایک دھماکے میں شہید ہو گئے۔ والدین کی موت کے وقت میری شادی کو 4 سال گزر چکے تھے، مگر میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ 5 سال تک جب میں کسی اولاد کو جنم نہ دے سکی تو مجھے بانجھ قرار دے کر طلاق دے دی گئی اور میں بھائیوں کی دہلیز پر آ بیٹھی، مگر بھابھیوں نے میرے پاؤں ٹکنے نہ دیے۔ میں کبھی ایک بھائی کے گھر جاتی تو کبھی دوسرے بھائی کے گھر جاتی۔ اسی دوران میری بھابھیوں نے میرے بھائیوں کو بھڑکا کر ان کا کاروبار الگ کروا دیا اور کاروبار الگ کرنے کے بعد دونوں میں حق برابر نہ ملنے پر جھگڑا رہنے لگا۔ میری دونوں بھابیاں جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام کرتی رہیں، یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی نے بڑے کو قتل کر دیا۔ بڑے بھائی کی بیوی نے چھوٹے پر کیس کر دیا۔ چھوٹا بھائی گرفتار ہو کر جیل چلا گیا، جہاں اسے عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ بڑے بھائی کی بیوی نے چھوٹے بھائی کو عمر قید ہونے کے بعد طلاق لے کر کہیں اور شادی کر لی۔ میں نے بھی دوسری شادی ایک ایسے آدمی سے کر لی جس کے بقول اس کے 3 بچے تھے اور بیوی فوت ہو چکی تھی۔ وہ دبئی میں بچوں کے ساتھ سیٹ تھا۔ میں بھی شادی کے بعد اس کے ساتھ دبئی چلی گئی۔ دبئی جا کر پتہ چلا کہ وہ پہلے بھی 3 لڑکیوں سے یہی جھوٹ بول کر شادی کر چکا ہے۔ میرا دوسرا شوہر لڑکیوں سے دبئی میں شیخ لوگوں کے گھر کام کروانے کے علاوہ ان سے جسم فروشی بھی کرواتا تھا۔ میرا دوسرا شوہر پاکستان چھٹی پر گیا مگر قتل ہو گیا۔ اس کی 2 بیویاں واپس پاکستان چلی گئیں، مگر میں آج بھی دبئی میں شیخ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں اور ملک سے دوری کے ساتھ ساتھ معصوم بچی کا قتل کرنے کا مکافات عمل بانچ ہونے کی صورت میں گزار رہی ہوں۔ میں کئی بار عربی لوگوں کے ہاتھوں جنسی استحصال کا شکار ہو چکی ہوں۔ میں نوجوان نسل کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ دین اسلام سے دوری اپنے آپ کو عذاب دینے کے مترادف ہے۔ میں آج سوچتی ہوں کاش میں نے قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کیا ہوتا تو آج پتہ نہیں کتنے گناہوں سے بچ چکی ہوتی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔